ایک پرسکون گاؤں میں علی اور سارہ اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھے۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے راستے پر چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے پر کچرا بکھرا ہوا ہے۔ ریپرز، بوتلیں اور کاغذ کے ٹکڑے ان کے معمول کے راستے پر پڑے ہوئے تھے۔ والد نے فکر مندی سے کہا، سارہ دیکھو یہ گندگی، یہ بہت ناگوار ہے۔ سارہ نے سر ہلایا، یہ سچ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات کی عکاسی نہیں کرتا۔ والد نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ہم اس کے لیے کچھ کیوں نہ کریں؟ ہم اس راستے کی صفائی سے شروعات کر سکتے ہیں۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے، کیا واقعی اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ والد مسکرا دیے، چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یاد کرو وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے سے نقصان دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ یہ سن کر ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن انہوں نے کوڑے کے تھیلے خریدے اور راستے کی صفائی شروع کر دی۔ گاؤں کے دوسرے بچوں نے بھی ان کی کوشش دیکھ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جلد ہی راستہ صاف ستھرا ہو گیا اور سب نے ایک کامیابی کا احساس محسوس کیا۔ مسجد کے امام جو دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے ان کے پاس آئے اور کہا، آپ نے ہم سب کو اسلام کی ایک اہم تعلیم یاد دلائی ہے۔ صفائی صرف جسم اور کپڑوں کی نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کی کوشش قبول فرمائے۔ اس دن کے بعد نہ صرف سب نے اپنے راستے کو صاف رکھا بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ ان کا یہ چھوٹا سا نیک عمل اور دوستی گاؤں بھر کی عادت بن گئی، ثابت کرتے ہوئے کہ اسلام میں سکھائی جانے والی صفائی واقعی ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ہے۔ اپنے عمل سے انہوں نے سیکھا کہ ایمان اور دوستی تبھی پروان چڑھتی ہے جب وہ نیک اعمال اور دوسروں کی فکر پر مبنی ہو، ایک سبق جو انہوں نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔